بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ایم پی اے حضرات، خواتین اور حضرات دونوں کو دل کی گہرائیوں سے جاتی عمرہ میں آج کی پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں آپ سب کو، مسلم لیگ نون کو مبارکباد بھی دیتی ہوں. آپ لوگ سب فتح یاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے وچ از کلوز ٹو الحمدللہ 2/3 میجورٹی. میں آپ سب کا فرداً تمام خواتین ایم پی ایز کا، تمام مرد ایم پی ایز کا، میں سب کا، اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایز ایم پی ایز. کچھ فرسٹ ٹائمرز ہیں، کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوتھ کی ایک بہت بڑی وائبرنٹ یوتھ کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے. تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوتھ کی پنجاب اسمبلی کے اندر. اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا. 16 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، انکمبنسی فیکٹر تھا، جھوٹ اور پروپیگنڈا کا دورہ تھا، تو ایسے میں اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا اور کلیئر مینڈیٹ دیا. اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے 80s میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹینیورز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ، پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے، اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں. تو آئی نو دیٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل، لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی، آپ سب کا ساتھ ہوگا اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے. میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل این میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جوائن کی ہے، میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی اے جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں. اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے، بہت رسپانسبلٹی ہے. ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا، بلکہ اپنا اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ، میرا بازو بن کر، ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 12.5 کروڑ جو عوام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی اسپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو میں پنجاب کی، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچی
اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرو سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں، میں سب کے نام یہ اعزاز کرتی ہوں۔ پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا، خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 80s میں، اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے، اور ان کا دوسرے جو صوبے تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہو، اور جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیئر ڈفرنس دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا، یہ کام کسی نے کیا ہے، یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں، یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں، یہ ہاسپٹل کسی نے بنائے ہیں، یہ اسکولوں میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے، انفراسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوا۔ جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے، جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گورننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، جس کی تقلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں، اسپیشلی وہ جو 2018 سے لے کر 2022 تک کی حکومت تھی، اس میں پنجاب میں ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ستیلے اس کا سلوک کیا گیا ہے اور نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ میں جہاں دیکھتی ہوں جو سڑکیں بنی تھیں بس وہی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، ان کی اپ کیپنگ، ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی۔ پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوڑے کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، انبار نہیں لگے ہوئے۔ تو مجھے، اور کرپشن کی نظر، مطلب فائلز، ایک ایک فائل کے اوپر رشوت چلتی تھی، ایک ایک اپوائنٹمنٹ پہ، ایک ایک ٹرانسفر پہ رشوت چلتی تھی۔ جو کام شہباز شریف صاحب کر گئے تھے، دوائیاں فری دیتے تھے، لوگوں کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، اس کو نہ صرف فل سٹاپ لگ گیا بلکہ وہ ساری ودرا کر لی عوام سے سہولیات۔ کوئی لوگوں کو اب فری علاج اور فری اس کی سہولت نہیں ملی۔ 2015 یا 16 میں ہم نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا سائرہ، 2015-16 میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ شروع کیا۔ اس کو ہم نے اتنے ماشاءاللہ احسن طریقے سے چلایا کہ کبھی کوئی کرپشن کی، کوئی میل پریکٹس کی شکایت نہیں آئی، کیونکہ وہ ہیلتھ پروگرام میری ذمہ داری تھی۔ وہ شروع سے اسکریچ سے نواز شریف صاحب نے، تب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی، تو مجھے پتہ تھا۔ ہم نے احسن طریقے سے اس کو چلایا، لوگوں کو فری علاج کی سہولت میسر کی، جس میں ان کی فری سرجریز، جو کارڈیک سرجریز تھیں، کینسر ریلیٹڈ سرجریز تھیں، اور پروسیجرز تھے، وہ ان کے لوگوں کے ایک پیسہ دیے بغیر ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں وہی ہیلتھ کارڈ ہے، لیکن پچھلے 5 سال میں وہاں پر کرپشن کی، میں نے اب اٹھا کے دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کرپشن کی نئی داستانیں رقم ہوئیں، اور اس کو ایک پیسہ کمانے کا بہت جگہوں پہ ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور 5 سال بہت کم ہیں، کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں نے ایک بہت اچھا کمپریہنسو ایجنڈا ایک بنایا ہے، جس کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر بھی کروں گی، لیکن اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے، آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، یا وہ صحت کا شعبہ ہو، یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے، اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ایک آج ہی میں نے پریزنٹیشن میں لے رہی تھی اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے، ایک ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہات ہیں ان میں اس میں بہت پرابلم ہے، لوگوں کو سیویج کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا یہ دل ہے کہ پنجاب کے جو اس وقت 40 ڈسٹرکٹس ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے، اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے۔
تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں 5 سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے، کوئی ایسا شہر نہ ہو، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں صاف پانی ہم مہیا نہ کر سکیں، کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو. تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے. آج میں نے بہت کمپریہنسو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی ہے، اور ہم نے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے وہ بھی میرا ایک بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے انیشل کام کیا ہے. سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے، اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا. اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سیف سٹی ہر جگہ کیمراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بہتر ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دس سنگل انیشیٹو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ٹریک ہو جاتی ہیں. اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ایف آئی آر کی جو رجسٹریشن ہے اور اس کے بعد جو ان کا رسپانس ٹائم ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے ہیں. ماڈل ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں. ٹریفک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت سارے شہروں میں یہ ایشو ہے. ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا ایشو ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے. اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے بہتر ہو. پھر دنیا اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. آئی ٹی ریولوشن دنیا میں آ رہا ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے ایک بڑا سکسیسفل پروگرام بنایا ہے جس کو ڈیجیٹل بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ پروگرام ہے. انڈیا میں اسی طرح بنگلور میں انٹرنیٹ سٹیز بنی ہوئی ہیں. پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے. پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی آئی ٹی سٹی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال میں، میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو، لیکن 5 آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہر چیز جو سروس ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پروگرام ہم اور شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ 10 سروسز جس میں ایل ڈی اے کی کچھ سروسز ہیں، جس میں میرج سرٹیفکیٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس، اسی طرح جو کار ٹرانسفرز ہیں، پراپرٹی سرٹیفکیٹس، برتھ سرٹیفکیٹس، ان کی ہم انشاءاللہ ہوم ڈلیوری شروع کر رہے ہیں. آپ کے ڈور سٹیپ پہ دستک ہوگی. اور یہ سہولیات جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ابھی لاہور میں ہے، تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت بڑا یہ ہے ٹاسک، لیکن جب فیصلہ کر لیا اور جب ہم نے کمر باندھ لی تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے چھوڑیں گے. ایک جو اور چیز ہے وہ میں نے ابھی بتایا، پنجاب کے جو آئی ٹی سٹیز ہیں وہ ہم بنائیں گے. فارن کمپنیز کی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. انٹرسٹ فری لونز دیں گے یوتھ کو تاکہ وہ اپنے آئی ٹی اسٹارٹ اپس شروع کر سکیں. ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. ان کو ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کر سکیں گے ہیلپ سپورٹ وہ ہم پرووائڈ کریں گے. ای کامرس، ای مرچنڈائز، ایم کامرس، یہ سب میں پنجاب کے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، یہ میں ان کے لیے انشاءاللہ شروع کرنا چاہتی ہوں. اور اسی طرح ہیلتھ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر. تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو بی ایچ یو کہتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ٹی ایچ کیوز ہیں، ایمرجنسیز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس میں ان کی اپ گریڈیشن شامل ہے. اس میں ڈاکٹرز جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کی ذمہ داریاں لگانا، ایکوپمنٹ جہاں پر کم ہے وہاں پر ایکوپمنٹ دینا. نرسز کی ٹریننگ، نرسز ابھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم انڈر اسٹافڈ ہیں،
اور میں میری نرسز کی اوپر میری پوری توجہ اس لیے ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی نرسز کی شارٹیج ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن شارٹیج ہے. نرسز کے جو ان کے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کرنا, ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانا, یہ میری بہت بڑی ایک انڈرٹیکنگ ہوگی. اور ان کو دوسرے ملکوں میں نرسنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے, ان کو پراپرلی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ٹرین کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی پے پیکیجز ملیں, یہ بھی ایک میرے ویژن میں شامل ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. پھر ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی, فری سرجریز کی, فری ادویات کی, کرپشن فری پروگرام بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا. جو بھی غربت کی لائن سے تھوڑا اوپر, وہ پی ایم ٹی اسکور 60 اور بلو, میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ ہیلتھ کارڈ کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین ہاسپٹلز میں جہاں امراء کا علاج ہوتا ہے, جہاں ویل ٹو ڈو لوگ اپنا علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, وہی سہولت ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ملے اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ پوری سہولت ملے. اور پھر ایک خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی لائف سیونگ, کوئی ایسی ہے لمب سیونگ, لائف سیونگ کوئی سچویشن ہے, تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے قریب ترین جو ضلع ہے یا قریب ترین جو شہر ہے یا قریب ترین جو بہتر میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پر ٹرانسفر کرنے کے لیے اس پیشنٹ کو ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایئر ایمبولینس کا سسٹم نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ایک 60 منٹس کا ایک گولڈن آور رول ہوتا ہے جس کے اندر ودن 60 منٹس اگر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے جس میں پیشنٹ کو ہم نے شفٹ کرنا ہے, تو ہمارے پاس اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے. تو آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. اور پھر موٹر ویز پہ ابھی تک ریسکیو 112 کا کوئی ایمبولینس کا سسٹم ابھی نہیں ہے. پنجاب وڈ بی دا فرسٹ پروونس جو اپنا موٹر ویز کے اوپر بھی اپنا جو ایمبولینس سروس ہے وہ شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو میں نے بہت ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے, میں نے کہا آپ اس کے اندر اس کو پورا کر کے لے کے آئیں. پھر جو یہ کڈنی, لیور, ہارٹ اور کینسر, یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی بہت مہنگا ہے, اسپیشلائزڈ ہے, ان کے لیے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر شہر میں, چاہے وہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں اس میں ہم ایڈیشنل یونٹس بنا دیں یا جہاں پر انڈیپینڈنٹ اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز کی ضرورت ہے وہاں پر ہر پنجاب کا کوئی شہر 5 سال کے بعد ایسا نہ رہے جہاں پہ ان بیماریوں کا علاج نہ ہوتا ہو, اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ٹرشری ہاسپٹلز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور جتنے بھی یونٹس ہیں ان سب کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. پھر ایک چیز جس پہ گورنمنٹس کی توجہ کم رہی ہے, ہیپیٹائٹس ایک بہت ایسی بیماری ہے جو اب بہت پھیل چکی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے. اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے, تو ان کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں, ان کی اسکریننگ تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے. اور اسی طرح سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے. پھر جو ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل جو افراد ہیں, میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی, تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیشل چلڈرن کی ایک فیسلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹزم شامل ہونا چاہیے. آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈفرینٹ اقسام ہیں, لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹزم ہے, غریب لوگوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کا علاج اور اس کی جو
रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो एक अमीर इंसान के लिए भी वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और अगर वो अफोर्ड कर भी ले तो आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है सवाए चंद देख के जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं जहां उन बच्चों का इलाज हो सके। तो इंशाल्लाह वो भी हम हर शहर में ये शुरू करेंगे, और मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे, स्टंटेड ग्रोथ के लिए हम शुरू करेंगे, मैल न्यूट्रिशन के लिए हम शुरू करेंगे, और जो एजुकेशन है उसमें भी 49,000 के करीब पंजाब के अंदर स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स, और ये एक बड़ा विशियस सर्कल है। कहीं पर कमरों की, क्लासरूम्स की शॉर्टेज है, कहीं पर बाथरूम्स नहीं हैं, कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, अप कीपिंग, उनकी मेंटेनेंस बड़ी एक मुश्किल काम है। तो उस पर भी हम एक मॉडल, वर्केबल मॉडल बनाएंगे जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम उन स्कूल्स को चलाएंगे ताकि बच्चे जो हैं, एग्जिस्टिंग बच्चे, वो चल सकें, स्कूल्स को अच्छे स्टैंडर्ड्स पे चलाया जाए, करिकुलम डेवलपमेंट हो, करिकुलम को रिवाइज किया जाए ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी उनसे पीछे ना रहें। तो मेरी ये पूरी तवज्जो जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट पे भी होगी, और उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो नई बुक्स उसमें ऐड करनी है वो करेंगे, वो पंजाब गवर्नमेंट ये खर्चा करेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली नस्लों में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने डिविडेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो टीचर क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे प्राइमरी स्कूल्स की, सेकेंडरी स्कूल्स की, करिकुलम रिव्यू है उसके अंदर। फिर जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग मेथड्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आईटी लैब्स हम बनाएंगे, साइंस लैब्स बनाएंगे, साइंस टीचर्स जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर हम देंगे, और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के अंदर ये कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और फिर मेरा पूरा इरादा है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो अभी तो ये इनके पास जो फिगर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास वो कोई 1.5 करोड़ के करीब हैं लोग, बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तादाद है वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जनरली और पंजाब के पास भी अपना कोई रिलायबल डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है। तो मेरी पहले ये कोशिश होगी कि पहले 3 महीने में हम पूरे पंजाब के सर्विस करें, हमारे पास एक रिलायबल डेटा आ जाए कि गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे कितने लोग हैं, ताकि हमारा जो रिलीफ है और जो इम्प्रूवमेंट हमने लानी, हमें पता हो कि वो पंजाब में उनकी तादाद कितनी है और उन तक हमने कैसे पहुंचना है। अब रमज़ान आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था कि पंजाब के पास सवाए BISP के डेटा के, या वो डेटा जो पिछले साल हमने नादरा के थ्रू इकट्ठा किया जब शहबाज शरीफ साहब ने फ्री आटा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि बजाय लोग रोज़े की हालत में जगह जगह ख्वार हों, तो मेरी कोशिश है कि तकरीबन कम अज़ कम जो है 60 से 70 लाख रिलीफ पैकेज जो है, जो रमज़ान का रिलीफ पैकेज है, वो उनकी डोर स्टेप पे डिलीवर हो। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, अपनी तरह का पहला ऑपरेशन होगा, लेकिन अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ मिलके और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, पंजाब गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको करें। इसके अलावा मैंने कहा है कि जो रमज़ान बाज़ार वगैरह हैं वो भी हम उसके साथ सिमल्टेनियसली चलाएंगे। तो ख़वातीन के लिए मेरा एक बहुत भरपूर एजेंडा है, उनके लिए सेफ़ वर्क प्लेसेस, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना हर लेवल के ऊपर उनकी पार्टिसिपेशन, उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट, चाहे वो जब ट्रैवल कर रही हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हों वहाँ पर, चाहे वो उनकी वर्क प्लेस हो वहाँ पर, चाहे वो जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं वहाँ पर, खेलों के मैदानों में, जहाँ जहाँ भी ख़वातीन करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, मेरा ये एक प्राइम एजेंडा ये होगा कि मैं हर जगह पे ख़वातीन की हम हाथ पकड़ें, उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ने में मदद दें, और उनको ये जो जेंडर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसके आगाज़ पंजाब से करें। और इंशाअल्लाह उसमें मेरी जो इतनी बड़ी ख़वातीन की ये टीम बैठी हुई है,
یہ اس میں ضرور اپنا رول پلے کرے گی. یوتھ کے لیے بڑا اچھا ہمارے پاس ایک پلان ہے. میرا یہ دل ہے کہ ایک تو پیف اسکالرشپس ہیں, پیف اسکالرشپس ہیں, اس کے علاوہ پنجاب پہل کرے اور آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اسکالرشپس دے یوتھ کو, اور یوتھ باہر جا کے پڑھے. جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو میرٹ پہ ہیں, وہ باہر جائیں. اور سپورٹس پہ ہماری پوری توجہ ہوگی. میں یوتھ کو ساتھ لے کے چلوں گی, ان کو مشاورت کے پروسیس میں شامل کریں گے. ان کو میری کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ جو بھی اسٹیپ اٹھاتی ہے, پنجاب گورنمنٹ, چاہے وہ ہیلتھ میں ہو یا وہ ایجوکیشن میں ہو یا وہ کسی چیز میں بھی ہو, میری پوری کوشش ہوگی کہ یوتھ کی انوالومنٹ فرام دا ویری انسیپشن, فرام دا ویری گیٹ گو اس میں شامل ہو, تاکہ یوتھ اونرشپ لے ان چیزوں کی. سپورٹس ہے, اس کو میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں کم از کم سپورٹس جو ہے وہ جو پلے گراؤنڈز ہیں وہ بچوں کو, یوتھ کو ملیں. ان کو جو ہمارے سپورٹ کمپلیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں کہ اس میں ہم وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو بیسک فیسلٹیز ان کو چاہیے. جمنیزیمز ہونے چاہیے. جو بھی یوتھ کے لیے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. اور اس میں کوئی بہت میں چاہتی ہوں کہ پہلے دن سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے. لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور اس کی بہتری کی ایک آن گوئنگ چیز ہوگی, ایوولوشنری ہوگی. اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہترین بنائیں انشاءاللہ تعالی. اور کرپشن میری ریڈ لائن ہے, بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے, پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے وہ میری ریڈ لائن ہے. اور ٹرانسفرز, پوسٹنگز, اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اور اس سب میں سب سے پہلے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی. آخر میں آپ سب کے قائد ایگریکلچر کی بھی میں نے کل ایک بہت کمپریہنسو میٹنگ کی ہے. بیک بون ہے پاکستان کی بھی, پنجاب کی بھی. اور اس میں جو میکنائزیشن ہے اس کی بہت کمی ہے. سیڈ جو ہے ہم وہ باہر سے لے کے آتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنا. اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آسان ایک ساتھ میں وہ مشینری جو ہے وہ فارمر تک پہنچے, سیڈ جو ہے وہ فارمر تک پہنچے. تو وہ ہم ایک ماڈل پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر ایک سینٹرلائزڈ ایک جگہ ہو کسان کے لیے, جہاں اس کو سیڈ بھی ملے, جہاں اس کو مشینری کی نو ہاؤ بھی ملے, جہاں اس کو جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ بھی ملے, اس کو کھاد, بالکل کھاد بھی اس میں شامل ہے. تو اس پہ بھی ہم ایک کمپریہنسو ماڈل پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ییلڈ کو بہتر بنا سکیں, تاکہ ہم اپنی جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں ہر لیول پہ ہم وہ بہتری لا سکیں. کسان کا جو چھوٹا کسان ہے اسپیشلی, ہم اس کی جو مدد اس کے پاس پہنچے اور اس کو جگہ جگہ در بدر ریڈ ٹیپزم کا شکار نہ ہونا پڑے. تو یہ بالکل یہ بھی میرے ایجنڈے میں شامل ہے. اور کراپس کو, ییلڈ کو ہم نے ان کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے, کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے, یہ میرا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ 5 سال, اب ہم نے یہی کرنا ہے. تو ان سب چیزوں پہ, اس کے علاوہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب میں یہاں پر آج ابھی وہ آپ کو چلتا رہے گا اور وہ میں آپ سے بات کرتی رہوں گی. ہاں ایک اور ہے, وہ میں نے یہ پلان کیا ہے کہ 1 لاکھ گھر ہم جو ہے وہ غریب کے لیے بنائیں گے. اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں جتنے بھی, اس میں ایکولی اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوگی. اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. پچھلے دنوں میں اتنا کام ہوا ہے کہ وہ سب اب میرے مائنڈ میں ہے. آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو پتہ چلتا رہے گا, میں آپ کو اعتماد میں لیتی رہوں گی, اپنے ساتھ رکھوں گی. آپ سب میرے ٹیم ممبرز ہیں. اور آخر میں آپ سب کے قائد, اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا, محمد شہباز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے, اور جماعت کا, مسلم لیگ نون کا, میرے پاس احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, ہمارے سینئر موسٹ رہنما بھی ہیں, اسی طرح رانا تنویر صاحب انکل میرے,
اور پتہ نہیں MPA رہیں گے یا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو مجھے ان سب کی گائیڈنس بھی حاصل ہے. ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, ان کی مدد بھی حاصل ہے, ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. تو میں ان سب کا بھی, اپنی جماعت کا بھی, نواز شریف صاحب کا بھی, شہباز شریف صاحب کا بھی, اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس عہدے کے لیے میرا انتخاب کیا. اور ساتھ ہی میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے محنت دی ہے. نیت اللہ کے فضل سے ہماری یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ہم نے خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے, میرٹ کو فروغ دینا ہے. پنجاب کے اندر کسی کا حق جو ہے وہ ہر کسی کا حق اس کو دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے محنت. میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کمی نہیں دیکھیں گے. پوری میری انہی جو میں نے پروگرام کی ایک آؤٹ لائن آپ کو بتائی ہے, اس پہ میری توجہ ہوگی اور آپ دیکھیں گے. اور میں اپنی پولیٹیکل ٹیم کو بھی, جس میں آپ سب شامل ہیں, میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی. آپ سے میری ریگولر ملاقاتیں ڈیلی بیسس پہ میری ہوتی رہیں گی. کابینہ کے لیے میرا جو انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین, صاف اور شفاف اور محنت کرنے والے لوگ ہوں گے, تاکہ یہ ایک امانت ہے. یہ اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پنجاب کے عوام کو جواب دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے, پہلے دن سے ہم اپنے جو میں نے ابھی براڈر ایجنڈا آپ کو بتایا ہے اس کی تکمیل میں ہم جت جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے ہم جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے, جو شہباز شریف صاحب کی لیگسی ہے, جو مسلم لیگ نون کی لیگسی ہے خدمت کی, اس کو نہ صرف یہ کہ اس لیگسی کو جو مینٹین کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 4 چاند لگائیں گے. اس سب کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اور آپ سب کے حلقوں کے جو بھی کام ہیں, آپ سب کی جو بھی ضروریات ہیں, میں پرسنلی اس سب کی ذمہ دار ہوں. آپ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. آپ کے حلقے میں اگر کوئی سڑک بننی ہے, کوئی گلی بننی ہے, کوئی برج بننا ہے, کوئی کچھ بننا ہے, وہ سب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے. آپ سب میری ذمہ داری ہیں, آپ سب میری ٹیم ہیں, میری فیملی ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کروں گی. پچھلے دنوں یہ بات بہت چلا دی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے. یہ بات میں اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو, جو کہ آج یہاں پر جمع ہے, اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے, چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو, یہ نواز شریف کی حکومت ہے. اور یہ جو ایجنڈا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے. میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے. ان حکومتوں کی جو نگرانی ہے جس کو میں کہوں گی وہ کریں گے, اور بلکہ بھرپور انداز میں وہ اگلے 5 سال سیاست میں ایکٹیو ہوں گے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے, نواز شریف صاحب کے پاس وہ صلاحیت بھی ہے, وہ حب الوطنی بھی ہے, وہ جذبہ بھی ہے, وہ محبت بھی ہے اس مٹی کے ساتھ جو پاکستان کو اس کے جو ایگزسٹنگ بحران ہے اس سے نکال کے لے جائے. تو نواز شریف صاحب بالکل موجود بھی ہیں, آپ سب سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. بلکہ پنجاب میں ایک ریولوشنری جو ایجنڈا ہے وہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی سربراہی میں ہم اس ایجنڈا کو پایہ تکمیل تک لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو پنجاب کے عوام ہیں ان کے دکھ درد میں, ان کی ضرورتوں میں ہم ان کے کام آ سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.